سورہ الاعراف رکوع نمبر 10 تلاوت۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے وہ جو کچھ بھی لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ پس ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 10 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گزشتہ رکوع میں اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف بھیجے جانے والے رسول حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس رکوع میں اللہ کریم نے 3 رسولوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا،
حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ باتیں مکہ والوں سے ہو رہی ہیں، یہ باتیں امت کے گستاخوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بے ادبی سے بچو، گستاخی سے بچو، اپنے آپ کو دامن رسول سے لگا لو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ کو تب مانیں گے جب ایک بڑے سارے پتھر میں سے گابن اونٹنی باہر آئے اور باہر آ کر وہ بچہ دے۔ اب اونٹنی میں سے پتھر میں سے اونٹنی نکلے اور اس میں سے وہ اونٹنی بھی گابن ہو اور باہر آ کے بچہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں۔ آپ نے کہا یہ شرطیں چھوڑو، جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق چلو، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو اور غلط طریقوں سے ہٹو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں دو۔ تم سے پہلے دیکھو احقاف والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ عمان میں کیا ہوا، یہ سرزمین شام اور حجاز کے درمیان تھے، قوم صالح علیہ السلام کی قوم۔ تبوک جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پستی سے گزرے تھے، روتے ہوئے گزرے تھے، اور وہ قوم جو ہے وہ عمان کی طرف، اس طرف بستی ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو کہا مکے والوں تمہارے نزدیک یہ دو قومیں گزری ہیں اور انہوں نے اپنے نبیوں کی بے ادبی کی ہے، تو ان کے ساتھ یہ حشر ہوا، تم سید الانبیاء کی اگر بے ادبی کرو گے تو دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہ اس طرح اس تناظر میں یہ سارا رکوع ہے۔ وہ پھر پیچھے لگ گئے، نہیں جی آپ دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اونٹ نکلنا چاہیے، اونٹنی نکلنی چاہیے پتھر میں سے۔ آپ نے دعا کی، نفل پڑھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ گئے، ہچکی بند گئی، رو رہے ہیں اور کچھ کہہ نہیں رہے، اور وہ دلوں کی سننے والا ہے۔ فرشتہ بھیج دیا، فرشتے نے آ کے آرام سے اللہ کے نبی کو اٹھایا، ان کے آنسو صاف کیے۔ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ مولا میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، میری قوم کہتی کیسے نبی ہے، ہماری طرح ہی ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، مولا میں کیا کروں۔ ان کا ایک عجیب مطالبہ ہے، مولا کیا مطالبہ ہے؟ اب سب کچھ جانتا ہے نا، لیکن ذرا نبی کی تسلی دینی ہے، نبی سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اے صالح، اے پیارے صالح علیہ السلام، کیا مطالبہ ان کا؟ ان کا مطالبہ یہ ہے مولا، یہ کہتے ہیں کہ بڑی چٹان میں سے اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی گابن ہو، باہر آتے ہی وہ بچہ بھی دے، تو ہم پھر اس اونٹنی کا ادب کریں گے، وہ اونٹنی ہمارے لیے اللہ کی نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس پورے قوم کے پینے کا ایک چشمہ ہے، ایک دن وہ پانی پیا کرے گی، جس دن اس نے پانی پینا ہوگا اس دن کوئی اور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن یہ پئیں گے، جس دن یہ پینے ہوں گے اس دن اونٹنی نہیں پیے گی۔ انہوں نے قوم سے شرط منوا لو۔ آپ اٹھے اور آپ نے قوم والوں سے کہا، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے کہا بھائی یہ شرط ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں شرط منظور ہے۔ آپ نے دعا کی، مولا ان کو شرط منظور ہو گئی ہے، تو ظاہر فرمایا اے صالح پوری قوم کو لے کر اس چٹان کے سامنے چلے جاؤ، چٹان کو اشارہ کرنا آپ ہے، قدرت کا نظارہ دکھانا ہمارا کام۔ حضرت صالح علیہ السلام چٹان کے سامنے پہنچ گئے، ساری قوم پہنچ گئی، اور اس چٹان کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی، چٹان دو حصوں میں پھٹی، اس کے اندر سے پیر باہر آیا اونٹنی کا، اور اونٹنی نے ایک دم پیر باہر نکالا، باہر آئی، وہ بہت بڑی اونٹنی تھی اور گابن تھی، باہر آتے ہی اس نے بچہ دیا اور اس کا بچہ پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، پھر احترام کرتے رہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پانی ایک دن کا وہ پی جاتی تھی، تو جس دن وہ پیتی تھی اس دن کسی امیر آدمی کے گھر میں کوئی شادی ہے یا کوئی غمی ہے اور پانی کی ضرورت ہے، تو پانی نہیں جی، پانی تو آج کا پانی تو اونٹنی کا پانی ہے۔ تو کچھ عرصے تک تو وہ احترام میں قائم رہے، لیکن پھر وہ کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے جی، یہ بات نہیں ہے جی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی شروع کر دی۔ ان میں ایک کنجی آنکھوں والا بندہ تھا، گستاخ، کیدار اس کا نام تھا، یا غداق۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور ایک امیر آدمی نے اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ جا اس کو قتل کرا۔ نبیوں کی نشانی کو قتل کرنا، نبیوں سے نسبت رکھنے والے جانور کو قتل کرنا۔ اب وہ جانور ہے، لیکن کہا ناقۃ اللہ، یہ نہیں کہا ناقۃ صالح، یہ بھی نہیں کہا ناقۃ حجر،
یہ بستی جو ہے نا، صالح علیہ السلام کی بستی کا نام حجر تھا، اور حجر کے نام کی صورت بھی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ بھی نہیں کہا یہ ناقت حجر ہے، یہ ناقت صالح ہے، نہ. فرمایا جو نبی کے معجزے کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے اونٹنی، اور فرمایا یہ ناقت اللہ، یہ نبی سے نسبت رکھنے والی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. حالانکہ زمین کی ہر اونٹنی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہے، ہر اونٹ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے سارے اونٹ میری مخلوق ہیں، مگر نسبت میں جسے دے رہا ہوں وہ ہے جو نبی کے ذریعے نبی کی نسبت والی ہے، وہ ناقت اللہ ہے. فرمایا اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضور انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا ہے، اونٹنی کو مار ڈالا ہے، اللہ نے اس اونٹنی کو غائب کر دیا، اونٹنی غائب ہو گئی. وہاں سے فرشتے اٹھا کے لے گئے. اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، این دوپہر کا وقت تھا، بالکل اندھیرا چھا گیا. پھر اگلے دن صبح ہوئی تب بھی اندھیرا تھا، سورج کسی کو نظر نہیں آیا. رات 3 دن تک اندھیرا رہا. شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید معافی مانگ لیں آ کے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی کے پاس معافی مانگنے نہیں آیا. بس 3 دن کے بعد فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک چنگاڑ آئی، ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر چیخ ماری. فرشتے کی جو چیخ نکلی علاقے میں زلزلہ آ گیا، تمام مکانات ان کے اوپر گر گئے اور سارے کے سارے لوگ مر کے رہ گئے، تمام گستاخ مر گئے. اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کے ادب کرنے والے تھے، غریب لوگ تھے، جتنے بھی تھے ارد گرد، وہ چیخ کی آواز ان میں سے کسی کو بھی نہیں آئی. اور ان کے جھونپڑیاں بھی سلامت، زلزلہ ان کو زلزلے نے کچھ نہیں کہا. یہ محل گستاخ کا ہے، گر گیا، اس کے ساتھ یہ جھونپڑی ہے کسی مسکین کی اور وہ ماننے والا ہے صالح علیہ السلام کا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جھونپڑی سلامت رہی، محل گر گئے، اور جھونپڑی میں وہ آواز نہیں آئی اور محل والوں کے جگر پھٹ گئے. تو اللہ پاک کی یہ آواز میں بھی ایک معجزہ ہے. تو گویا نبی کی نسبت ایسا حصار باندھ دیتی ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے بندے کو دور کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں حضرت ہاران. حضرت ہاران جو ہیں یہ حضرت طارق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بھائی ہیں. حضرت ہاران ان کا نام. حضرت ہاران کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. تو قبیلہ صدوم کا علاقہ تھا، وہ لوگ تھے، وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ، امردوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی. اور آج یورپ کے اندر اور آج دنیا میں اور کئی مقامات کے اندر اور انٹرنیٹ میں اس ہم جنس پرستی کی سرپرستی بعد یہودی اور بعد بدتمیز قوم کے لوگ اور بعد بغیرت قسم کی طبیعتوں والے لوگ اس کی باقاعدہ سرپرستی کر کے اس کے کلچر کو رواج دے رہے ہیں اور میڈیا میں اس کو لا رہے ہیں. یہ بتایا جائے آپ کو کہ اللہ کے پاک کلام نے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول پر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ نازل کیا اور ایک ہی رکوع کے اندر یہ بات کر دی، اور اس واقعے کو اور کئی مقامات پر بھی بیان کیا. اور یہاں پر بات کی وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. کسی نے بھی اس سے پہلے اس طرح کی بے حیائی، اس طرح کی جنسی حد سے بڑی ہوئی شہوت، اس طرح حد سے گزری ہوئی غلط بات کسی نے نہیں کی جو تم کر رہے ہو. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. عورتوں کو چھوڑ کر تم جو ہے مردوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، اس قسم کی بے حیائی سے ہماری نسلوں کو بچائے. عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرد کو ساتھ شادیاں کر رہے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ خدا کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے کا ہے. کیا ہوا، ان لوگوں نے جب نہیں بات تو رات کا وقت تھا، ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی، بیوی ملی ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے آسمان سے پتھر نازل کیے. اب پتھر برس رہے ہیں اور وہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی جہاں جہاں کہیں بھی بسے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس بستی سے رات کے ٹائم اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر نکل جاؤ.
جب پہلا پتھر لگے گا بس آپ نکل جانا. پہلا پتھر پڑا, حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے, چل پڑے تو وہ جو عورت ہے وہ بھی ساتھ چل پڑی. حضرت لوط علیہ السلام نے حکم دیا کہ خبردار جب میرے پیچھے چلو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, بستی کو نہ دیکھنا. تو تمام کے تمام, بعض روایتوں میں آتا ہے 300 افراد تھے, بعد میں 313 تھے, ان میں سے کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آگے دیکھو, بس پیچھے نہیں دیکھنا بستی کو, کیونکہ پیچھے سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں, ہائے مر گیا, ہائے بچاؤ, ہائے کیا ہو گیا, چیخیں, پوری بستی چیخ رہی تھی. آسمان سے بڑے بڑے پتھر آ کر ان کو لگ رہے تھے, عورتیں چیخ رہی تھیں, مرد چیخ رہے تھے, اور پوری بستی مل کر چیخ رہی ہو تو کون ہے جو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. لیکن وہ امتحان تھا تو تمام کے تمام اس میں پاس ہو گئے, 313 کے 313 الا امرأتہ. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا. بس جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا ایک دم عذاب کا پتھر اس کو بھی آ کے لگا, اور وہ بھی اسی جگہ پر ہلاک ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو چیز کہہ دے وہ تمہاری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تم اس کے پیچھے چلتے رہو, اس کی بات مانتے رہو, تو پھر عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں حیا نصیب فرمائے, ہر قسم کی بے حیائی سے ہم سب کو بچائے, اور نبیوں کی اتباع عطا فرمائے.